السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ناظرین، ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہریانہ کے نوح میں اور میوات میں کس طرح کے حالات چل رہے ہیں، کیا کچھ وہاں ہو رہا ہے، کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں۔ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے گزشتہ ہفتے بھی نوح علاقے میں فرقہ وارانہ جھڑپوں کے بعد شروع ہوئی انہدامی کارروائی کو روکنے کا حکم بھی گزشتہ روز جاری کر دیا تھا، جس سے کہ لوگوں نے ذرا سی راحت کی سانس ضرور لی ہے۔ لیکن جب تک ہائی کورٹ اس معاملے کا نوٹس لیتی، سینکڑوں مکانات اور دکانیں جو ہے وہ مسمار ہو چکی ہیں۔ وہیں سماعت کے دوران عدالت نے ایسا تبصرہ بھی کیا ہے جس نے حکومت کی کارستانیوں کا پردہ چاک بھی کر دیا ہے۔ سماعت کے دوران عدالت نے خصوصی طور پر حکومت سے سوال کیا کہ کیا یہ کارروائی اس کی طرف سے ریاست میں نسلی تطہیر کا کوئی طریقہ تھا۔ نسلی تطہیر سے مراد کسی مخصوص کمیونٹی یا گروہ کو کسی علاقے سے نکالنا ہوتا ہے۔ بتا دیں کہ ایک رپورٹ کے مطابق 4 دنوں تک جاری رہنے والی اس کارروائی کی وجہ سے اب تک جو ہے 750 سے زائد مکانوں اور دکانوں پر بلڈوزر چل چکے ہیں، جس کی وجہ سے بارش کے موسم میں ایک بڑی آبادی کا آشیانہ اجڑ گیا ہے اور وہ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بہت سے لوگ ان کی مدد کے لیے بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک بزرگ کی ویڈیو سامنے آئی تھی جن کی دکان کو بجرنگ دل کے شرپسند عناصر نے نظر آتش کر دیا تھا، جس کے بعد ان کا جو مکان تھا اسے پولیس اور انتظامیہ نے جو ہے اس پر بلڈوزر چلا دیا تھا۔ اس کے بعد اب ان کی مدد کے لیے غیر مسلم خاتون آگے آئی اور انہیں نئی شروعات کرنے میں ان کی مدد کرتے ہوئے ایک نئی دکان ان کو تحفے میں دی، جس کے بعد ان کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا، کتنا وہ اس وقت جو ہے خوشی محسوس کر رہے تھے۔ اور اس خاتون نے بھی ایک پیغام دیا کہ مذہب توڑنے کا نہیں بلکہ جوڑنے کا درس دیتا ہے۔ بہرحال بہت سارے لوگ ہیں جو کہ مدد کے انتظار میں ہیں، جن کے پاس سر چھپانے کو آشیانہ تک نہیں بچا ہے۔ ہر کسی کو ان کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔ جو بھی ذریعہ ہو سکتا ہو ان لوگوں تک امداد پہنچانے کا ہمیں ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ کچھ نہیں تو دعا ضرور کیجیے کہ ان کے مسائل حل ہو جائیں، ان کی مشکلیں جو ہے وہ آسان ہو جائیں۔ ملک کے حالات یکسر تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف ملک بھر میں ایک مہم چھیڑ دی گئی ہے اور لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز نفرت انگیز تقاریر کے ذریعے ماحول بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چونکہ حکومت ہی ان شرپسندوں کے ساتھ کھڑی ہے اور مسلمانوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے غنڈوں کو تیار کر رہی ہے، تو ایسے شرپسند عناصر کے حوصلے بھی بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تو ہریانہ میں فسادات کے بعد سے مسلمانوں کے خلاف زہریلی تقاریر میں حد درجہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس میں ان کے سماجی اور اقتصادی بائیکاٹ کی بھی کال دی گئی ہے۔ وہیں اسی کو لے کر جو ہے اب مسلمانوں کے سماجی اور اقتصادی بائیکاٹ کی کال دینے والے گروپوں کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک عرضی دائر کی گئی ہے۔ وہیں آج جو ہے لنچ کے وقفے پر جانے سے قبل سینئر وکیل کپل سبل نے اس عرضی کا تذکرہ چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کی سربراہی میں 5 ججوں کے آئینی بینچ کے سامنے کیا، جو کہ بینچ جو ہے آج آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف درخواستوں کی سماعت کر رہا تھا۔ ویسے دیکھنا یہ اہم ہوگا کہ اس کی سماعت کب عدالت کرتی ہے اور کیا اس پر تبصرہ کرتی ہے، لیکن دیکھا یہی جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی طرف سے تو گائیڈ لائن جاری کر رہا ہے، ریاستوں کو پھٹکار بھی لگا رہا ہے، پولیس کو بھی پھٹکار لگا رہا ہے، لیکن اس کا کوئی بھی اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ شرپسند عناصر لگاتار اپنے آقاؤں کی سرپرستی میں مسلم مخالف ایجنڈے پر تیزی سے جو ہے وہ عمل کرتے جا رہے ہیں، جس کے سنگین نتائج سامنے آنا بھی شروع ہو چکے ہیں۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ بنگلور کے 17 موجودہ اور ریٹائرڈ فیکلٹی ممبران کے گروپ نے آج ہندوستانی کارپوریٹ سیکٹر کے کاروباریوں پر زور دیا ہے کہ وہ خبروں اور سوشل میڈیا تنظیموں کو فنڈز دینا بند کریں جو کہ نفرت انگیز یا نسل کشی پر مبنی مواد نشر کرتے ہیں۔ ایک کھلے خط میں گروپ نے کہا ہے کہ ٹیلی ویژن کی خبروں اور سوشل میڈیا کے ذریعے عوامی گفتگو میں ہندوستان میں اقلیتوں کے خلاف نفرت کی کھلی اور عوامی نمائش ہوتی ہے۔ خط میں اقلیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ غیر انسانی اور شیطانی زبان کا استعمال خطرناک حد تک پہنچ گیا ہے اور اقلیتوں کے خلاف اکثر منظم اور بنیاد پرست گروہوں کی طرف سے پرتشدد اور نفرت انگیز جرائم کی کارروائیوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ خط میں گجرات حکومت کے بلقیس بانو اجتماعی عصمت دری اور قتل کیس میں عمر قید کی سزا پانے والے تمام 11 افراد کو رہا کرنے کے لیے معافی کی پالیسی کے تحت درخواست کو منظور کرنے کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے راجیہ سبھا میں دہلی سروس بل کی منظوری پر وزیر اعظم نریندر مودی
اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن ہندوستانی جمہوریت کے لیے سیاہ دن ہے۔ انہوں نے اس بل کو دہلی کے لوگوں کو غلام بنانے کا بل قرار دیا اور کہا کہ یہ بل دہلی کے لوگوں کو بے بس، لاچار اور غلام بناتا ہے۔ ویسے اروند کیجریوال پر جیسی کرنی ویسی بھرنی کا محاورہ جو ہے وہ درست بیٹھتا ہے، کیونکہ جب کشمیر کا خصوصی درجہ چھینا جا رہا تھا تو اس وقت اروند کیجریوال کی پارٹی مرکز کی مودی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور اب جب خود پر آفت آئی ہے تو پھر اسے جمہوریت کے لیے سیاہ دن قرار دیا جا رہا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے آج گیان واپی احاطے میں غیر ہندوؤں کے داخلے پر یعنی کہ مسلمانوں کے داخلے پر پابندی لگانے کے مطالبے میں دائر کی گئی مفاد عامہ کی عرضی واپس لے جانے کی بنیاد پر خارج کر دی ہے۔ یہ حکم چیف جسٹس کی بینچ نے آج دیا ہے۔ وہیں وارانسی کی عدالت میں شرنگار گوری کی باقاعدہ پوجا کی اجازت کے لیے مقدمہ دائر کرنے والی راکھی سنگھ اور دیگر کی جانب سے دائر PIL میں کہا گیا تھا کہ شرنگار گوری کیس میں جب تک وارانسی کی عدالت کا فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تک کیمپس میں غیر ہندوؤں کے داخلے پر پابندی عائد کی جائے اور گیان واپی کمپلیکس میں پائے جانے والی مبینہ ہندو علامات کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ عرضی گزار نے وارانسی کی عدالت میں دیوانی مقدمہ دائر کیا ہے، وہ ہائی کورٹ سے جو بھی حکم حاصل کرنا چاہ رہی ہے وہ سب کچھ وارانسی کی نچلی عدالت میں بھی درخواست داخل کر کے مطالبہ کر سکتی ہیں۔ درخواست گزار کے اس بیان پر کہ وہ اپنی بات لوور کورٹ وارانسی میں پیش کریں گی، اس بنیاد پر اس کی جانب سے درخواست واپس لینے پر عرضی جو ہے انہوں نے خارج کر دی ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کی لوک سبھا رکنیت 7 اگست کو بحال ہو گئی تھی اور ایک دن بعد یعنی کہ آج ان کو پرانا سرکاری بنگلہ بھی الاٹ کر دیا گیا ہے۔ ہاؤسنگ کمیٹی نے انہیں دہلی کے 12 تغلق لین والا بنگلہ واپس دے دیا ہے، جسے انہوں نے رواں سال 22 اپریل کو خالی کیا تھا۔ بنگلہ واپس ملنے کے بعد راہل گاندھی کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پورا ہندوستان ہی ان کا گھر ہے۔ میرا گھر پورا ہندوستان ہے۔ منی پور معاملے پر وزیر اعظم مودی کے لگاتار خاموشی توڑنے کے ارادے سے لائی گئی عدم اعتماد تحریک پر پارلیمنٹ میں بحث جاری ہے۔ اب اس کے تحت کل 16 گھنٹے کی بحث منگل کو شروع ہوئی ہے اور جو کہ جمعہ رات کو ختم ہوگی۔ کانگریس کی جانب سے گورو گگوئی نے بحث کا آغاز کیا۔ بحث کا آغاز کرتے ہوئے گورو گگوئی نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک تعداد کے بارے میں نہیں تھی بلکہ منی پور کو انصاف دلانے کے بارے میں تھی۔ وہیں گگوئی نے پوچھا کہ وزیر اعظم منی پور کیوں نہیں گئے۔ گورو گگوئی نے سرکار کو یاد بھی دلایا کہ وہاں سے سب سے زیادہ جو وہاں منی پور میں سب سے زیادہ متاثرین جو ہیں وہ خواتین اور بچے ہیں۔ گورو گگوئی نے کہا کہ 5000 سے زائد ہتھیار لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں اور یہ سیکیورٹی اہلکاروں، پولیس اور غیر مسلح لوگوں پر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ آخر اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی کی خاموشی پر بھی سوال کھڑے کیے۔ سر، ہماری مانگ اسپشٹ تھی کہ دیش کے مکھیا ہونے کے ناطے پردھان منتری سدن میں آئے، اپنی بات رکھے، اپنی سنویدنا پرکٹ کرے اور اس پر سارے پارٹی سمرتھن دے اور منی پور کو ایک سندیش جائے کہ اس دکھ کی گھڑی میں پورا سدن منی پور کے ساتھ ہے، ہم منی پور میں شانتی چاہتے ہیں۔ یہ ہماری اپیکشا تھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ پردھان منتری مہودے نے ایک مون ورت لیا کہ سدن میں نہ لوک سبھا میں کچھ بولیں گے نہ راجیہ سبھا میں کچھ بولیں گے، اور اسی لیے ادھیکش مہودے یہ نوبت آنی پڑی کہ ہم اوشواس پرستاو کے دوارا پردھان منتری مودی جی کا مون ورت ہم توڑنا چاہتے ہیں۔ امریکی بحریہ نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے امریکی ٹینکرز کو اپنے قبضے میں لے جانے کے رد عمل میں واشنگٹن کے حکم پر 3000 سے زائد فوجی اہلکاروں پر مشتمل 2 جنگی جہاز بحیر احمر پہنچ گئے ہیں۔ امریکی فوج کی اس نئی تعیناتی سے تیل کے عالمی تجارت کے لیے استعمال ہونے والے اہم خلیجی آبی گزرگاہوں میں امریکی فوج کی بڑھتی ہوئی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہران نے امریکہ پر علاقائی عدم استحکام کو ہوا دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ وہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے صحافیوں کو بتایا کہ تازہ ترین امریکی فوج کی تعیناتی صرف واشنگٹن کے مفاد کے لیے کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امریکہ کی فوجی موجودگی نے کبھی سلامتی پیدا نہیں کی، اس خطے میں ان کے مفادات نے ہمیشہ عدم استحکام اور عدم تحفظ کو ہوا دینے پر مجبور کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس بات پر پورا یقین ہے کہ خلیجی ممالک اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
سعودی عرب میں یوکرین امن فارمولے پر ہونے والے عالمی اجلاس کے بعد روس کے وزیر خارجہ نے اپنے ملک کی حمایت حاصل کرنے کے لیے چینی ہم منصب سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ ٹیلی فونک گفتگو میں سعودی عرب میں ہونے والے یوکرین امن فارمولہ اجلاس پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں چین نے بھی شرکت کی تھی۔ چینی وزیر خارجہ نے اپنے روسی ہم منصب پر واضح کیا کہ یوکرین پر ایک آزاد اور غیر جانبدارانہ موقف پر وہ قائم ہے۔ وزیر خارجہ نے بتایا کہ چین یوکرین کے مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کی کسی بھی کثیر الجہتی فورم کی قیام امن کی کوششوں کو عملی طور پر فروغ دے گا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں 40 سے زائد ممالک اور عالمی نمائندوں نے یوکرین امن فارمولہ کے اجلاس میں شرکت کی تھی اور روس کی جانب سے یوکرین پر مسلط کردہ جنگ کے خاتمے کے لیے تجاویز بھی دی تھی۔ تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین جاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔